قرآن میں واضح کر دی گئی سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 59 میں کہ اے نبی، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنی چادریں گرا لیں، پردہ کر لیں، تاکہ وہ پہچانی جائے۔ کیا پہچانی جائے؟ وہ یہ پہچانی جائے کہ وہ شریف زادیاں ہیں، تاکہ لوگ انہیں چھیڑے نہ۔ یہ واضح طور پہ اس آیت میں اس چیز کی وضاحت ہو گئی ہے کہ پردہ عورت صورت ہے اور ایک جیسی ہیں، اور دونوں میں سے ایک بہن نے اسلامی شریعت لباس پہنا ہوا اور ایک بہن بے پردہ ہے، اور وہ گلی کے نکڑ سے گزر رہی ہیں اور ادھر کچھ غنڈے بیٹھے ہیں جو چھیڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو کس عورت کو وہ چھیڑیں گے؟ جو اسلامی پردے میں اسے، یا جو بے پردہ گھوم رہی ہے اسے؟ کس عورت کو وہ چھیڑیں گے؟ ظاہر بات ہے جو بے پردہ گھوم رہی ہے۔ اس عورت کو بھی چھیڑ سکتے ہیں جو پردے میں ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے ایک قانون دیا کہ جو آدمی کسی عورت کو چھیڑے تو اس کو 40 لیشز 40 کوڑے مارے جائے، اور اگر کوئی فورسفلی ریپ کرے تو اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ، یعنی اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کا موت کی سزا دی جائے۔ ایک سیناریو میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ آج امریکہ دنیا کا سب سے ایڈوانس ملک کہلاتا ہے، اور انفارچونیٹلی ادھر کرائم ریٹ بھی سب سے ایڈوانس ہے۔ FBI کے 1992 کے رپورٹ کے مطابق ادھر ہر 32 سیکنڈ میں 32 سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا ہے۔ اگر ادھر یہ اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے، جیسے کہ ہر مرد اپنی نظریں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ہر عورتیں اپنی نظریں نیچے رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اسلامی لباس پہنیں، اور اس کے بعد میں بھی اگر انہیں کوئی چھیڑے تو اسے 40 کوڑے مارے جائیں، اور کوئی اگر ریپ کرے تو اس کا بلاత్కాر کرے، زنا بالجبر کرے تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، اس سے سزائے موت دی جائے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کرائم ریٹ، یہ جرائم ادھر بڑھیں گے، گھٹیں گے، یا اتنے رہ جائیں گے؟ گھٹیں گے، ظاہر بات ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، اگر ہم اسے اپلائی کریں سوسائٹی میں، اگر ہم اسے نافذ کریں تو ہمیں فوراً اس کے نتائج برآمد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو کافی اچھالے جانے والا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی۔ کیوں مسلمان 4 شادیاں کیوں کر سکتے؟ تو میں یہ چیز واضح کرتا چلوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے دنیا کی جو کہتی ہے کہ صرف ایک شادی کرو۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے دنیا کی جو یہ کہتی ہے کہ ایک شادی کرو۔ میں اس موضوع پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی مذہبی کتاب یہ نہیں کہتی کہ ایک شادی کرو۔ اگر ہم ہندوؤں کی کتاب رامائن دیکھیں تو رام کے والد دشرت، ان کی 3 بیویاں تھیں، کوشلیہ، کائکی اور ایک نام میں بھول گیا۔ اگر ہم بھگوت پران پڑھیں تو اس میں کرشنا کی 1 لاکھ سے زیادہ بیویاں تھیں۔ تو جب ان کی کتابوں میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو پھر ان کے معاشرے میں یہ روک ٹوک ہے۔ یہ انڈین ہندو لاء کے مطابق 1956 میں یہ لاء آیا، 1951 میں یہ لاء آیا کہ ہندو 1 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، ورنہ اس سے پہلے یہ لاء نہیں تھا۔ اور ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق 1956 سے 1966 کے درمیان میں یہ اسٹیٹسٹکس کیا گیا، جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کون سا مذہب پالیگمی یعنی کہ 1 سے زیادہ شادی کرتا ہے۔ تو اس میں 4.6% مسلمان جو سو 1 سے زیادہ شادی کرنے والے ملے، اور
ہندوؤں میں 5.1% ہندو ملے جو ایک سے زیادہ شادی کی، حالانکہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے، پھر بھی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہندو اس ملک میں مسلمانوں سے زیادہ ایک سے زیادہ شادی کرنے والی ہندو ہیں۔ اب اگر ہم بائبل کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف جینیسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں اور 1 لونڈی تھی۔ آگے ہم سامز میں یا سانگز آف سولومن میں دیکھیں یا اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی 700 بیویاں اور 300 لونڈیاں تھیں، اور بائبل نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی۔ یہ تو بعد میں ان کے جو پادری ہیں انہوں نے یہ حد لگائی کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میں اپنی وہ بات کی طرف آتا ہوں کہ سورہ نساء چیپٹر 4 ورس نمبر 3 آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی پسند کی 2 3 4 عورت سے شادی کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک سے شادی کرو۔ تو یہ جو ایک سے شادی کرو والا جو عبارت ہے، یہی میں کہہ رہا تھا کہ اور دنیا کی کسی کتاب میں نہیں آیا۔ اب یہ جو شادی کرنے کی اجازت دی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے اگر ہم دیکھیں تو اس کی کئی وجوہات ہیں، صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن آج دنیا میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں 7.8 ملین عورتیں مرد سے زیادہ ہیں، یو کے میں 4 ملین عورتیں مرد سے زیادہ ہیں، اور رشیا میں 9 ملین عورتیں مرد سے زیادہ ہیں۔ صرف ہندوستان اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، ارد گرد کے جو ممالک ہیں، صرف یہ ملکوں میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر سال 5000 فیمیل انفینٹیسائڈ ہے، یعنی 5000 بچیوں کو ان کی ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ اور یہاں کے جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں، جس طرح ساؤتھ میں ہاسپٹلز کے اوپر عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسپینڈ 500 اینڈ سیو 5 lakhs ان دا فیوچر، کہ 500 روپیہ خرچ کرو الٹرا ساؤنڈ کے لیے اور مستقبل میں 5 لاکھ روپیہ بچا لو دہیج کا۔ تو اگر یہ شیطانی پریکٹس روک دی جائے یہاں پہ ہندوستان میں، تو آپ دیکھیں گے 10 سے 12 سال میں یہاں پہ بھی عورتوں کی تعداد مرد سے زیادہ ہو جائے۔ اب امریکہ میں جس طرح کہ میں نے بتایا آپ کو کہ 7.8 ملین عورتیں مرد سے زیادہ ہے، اور اگر ادھر ہر آدمی ایک شادی کر لے تو ادھر 7.8 ملین عورتیں ایسی رہیں گی جن کے لیے کوئی شوہر نہیں رہے گا۔ تو اس میں صرف ان کے آگے 2 ہی آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو وہ کسی ایسے آدمی سے شادی کر لے جو پہلے سے شادی شدہ ہے، یا پھر وہ پبلک پراپرٹی ہو جائے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ اگر